ریاست میں بے روزگار نوجوانوں کی خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ معاشی مشکلات، ذہنی تناؤ کے سبب کئی نوجوان انتہائی اقدام کر رہے ہیں۔ ملازمت کے لیے حد عمر کے ختم ہونے کا خوف، والدین پر بوجھ بننے کے خوف پر یہ نوجوان خودکشی کر رہے ہیں، جو تشویش کی بات ہے۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد پانی، فنڈز اور ملازمتیں یہاں کے نوجوانوں کے ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا اور اس پر جدوجہد کی گئی تھی۔ تاہم تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ملازمتیں ملنے کا نوجوانوں نے خواب دیکھا تھا، لیکن حکومت کی جانب سے ملازمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے پر بے روزگار نوجوانوں میں فکر مندی پائی جاتی ہے۔ سرکاری ملازمتوں کے لیے پر امید نوجوانوں کی بڑی تعداد نے حیدرآباد پہنچ کر کوچنگ سینٹرز اور لائبریریوں میں سرکاری ملازمتوں کے امتحان کے لیے کوچنگ حاصل کی۔ کرونا کے دور کے بعد تعلیمی اور ملازمتوں کے مسائل سے معاشی صورتحال خراب ہو گئی، جس سے بے روزگار نوجوانوں نے خودکشی کی ہے۔ ملازمت نہ ملنے پر حالیہ دنوں کے دوران 4 نوجوانوں نے خودکشی کی۔ محبوب نگر کے سری کرشنا، جگتیال کے لون کمار، نظام آباد کے چندو اور کریم نگر کے شفیع کے علاوہ منچریال کے مہیش نامی نوجوان نے خودکشی کی ہے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران ریاست میں تقریباً 100 نوجوانوں نے خودکشی کی ہے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ملک میں صحت کی فہرست میں تلنگانہ کو سر فہرست بنایا جائے۔ انہوں نے نیشنل ہیلتھ مشن کے حصے کے طور پر ریاست میں عمل کیے جانے والے مختلف پروگراموں اور اسکیمات کا تفصیلی طور پر عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے صحت مند تلنگانہ کے خواب کی تکمیل کی سمت محکمہ صحت کے عہدیداروں کو مساعی کرنے کی بھی ہدایت دی۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی ایٹالہ راجندر نے کہا ہے کہ حضور آباد انتخابی نتیجے کے بعد تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اپنی اسی بوکھلاہٹ کو وہ کسانوں پر اتار رہے ہیں۔ مرکزی حکومت 7 سال سے تلنگانہ سے مکمل طور پر دھان کی خریداری کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے ذریعے پیدا کی جانے والی دھان پر پوری سرمایہ کاری مرکزی حکومت کی طرف سے ہوتی ہے۔ مرکز نے ریاستی حکومت سے کہا تھا کہ وہ صرف رائس کی خریدی کرے گی اور بوائلڈ رائس کی خریدی نہیں کرے گی، جس سے ریاستی حکومت نے اتفاق کیا ہے۔ تاہم ریاستی حکومت کی جانب سے دھان کی خریدی نہ کرنے سے کسان مارکیٹ یارڈ میں پریشان ہیں۔ راجندر نے ٹی آر ایس حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست سے بالاتر ہو کر کسانوں کے دھان کی خریدی کو یقینی بنائیں۔ ప్యాడీ ఏదైతే ఉందో పూర్తి స్థాయిలో కొన్నది. రైతాంగం పండించినటువంటి వరి పంట మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ₹1 కూడా పెట్టుబడి పెట్టదు. రాబోయే కాలంలో ఉప్పుడు బియ్యం, ఫార్మాయిల్ రైస్ అమ్ముడుపోయే పరిస్థితి లేదు. మీరు ఎంత ప్యాడీ అయినా పండించండి, ఎన్ని బియ్యమైనా ఇవ్వండి, కానీ రైస్ మాత్రమే ఇవ్వండి తప్ప, మామూలు బియ్యం మాత్రమే ఇవ్వండి తప్ప మీరు ఉప్పుడు బియ్యం ఇవ్వద్దని చెప్పడం జరిగింది. ریونت ریڈی کو صدر پی سی سی بنائے جانے کے بعد مختلف پارٹی سرگرمیوں سے بظاہر دوری اختیار کرنے والے اور ریونت ریڈی پر ناراضگی کا اظہار کرنے والے کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی گزشتہ روز کانگریس کے دھرنا پروگرام کے دوران ریونت ریڈی کے ساتھ نظر آئے۔ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی صدر پی سی سی کے عہدے کی دوڑ میں شامل تھے، تاہم یہ عہدہ ہائی کمان نے ریونت ریڈی کو دے دیا، جس پر وہ کافی ناراض تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ ریونت ریڈی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا، تاہم گزشتہ روز دھان کی خریداری کے مطالبے پر ہوئے دھرنے میں یہ دونوں قائدین نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ دیکھے گئے بلکہ یہ ایک دوسرے کے بازو بھی بیٹھے رہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے خوشگوار انداز میں بات چیت بھی کی۔ وزیر سول سپلائز گنگولا کملاکر نے ریاست کے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ آمدنی میں اضافے کے لیے متبادل فصلوں کی کاشت کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو چاہیے کہ وہ ربی کے سیزن میں دھان پر مرکز کے نامناسب موقف پر متبادل فصل کی کاشت کریں۔ انہوں نے متبادل کاشت کے طریقہ کار کا خود کے کھیتوں میں تفصیلی جائزہ لیا تاکہ دوسرے بھی اس طریقہ کار کی تقلید کر سکیں۔ انہوں نے اپنے کھیتوں میں آئل فارمنگ کے لیے پودوں کا انتظام کروایا۔
انہوں نے کہا کہ آئل فارمنگ سے کسانوں کو معاشی طور پر فائدہ ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھان کے بجائے متبادل فصل کی کاشت سے کسانوں کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر جی ایچ ایم سی سرکل نمبر 1 پھول باغ سے معین باغ فتح شاہ نگر خان ہوٹل کے قریب کی گلی میں سیل فون ٹاور کی تنصیب کی مقامی افراد نے شکایت کی ہے۔ ان افراد نے ڈپٹی کمشنر سے کی گئی نمائندگی میں کہا کہ پڑوسیوں کی تشویش کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے عمارت پر سیل ٹاور کی تنصیب کی جا رہی ہے، جس سے ریڈیشن کے پھیلنے کا امکان ہے۔ اس سے علاقے کے عوام کی صحت پر مضر اثرات کا بھی خدشہ لاحق ہے۔ مقامی افراد نے اس سلسلے میں انصاف کی خواہش کی ہے۔ مقامی افراد نے اس ضمن میں اعتراض بھی کیا اور اس کارروائی کو رکوانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پڑوسیوں کے این او سی کے بغیر ٹاور کی تنصیب کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو بالکل نامناسب ہے۔ السلام علیکم، میرا نام زیبا فاطمہ ہے، میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور یہ بولنا ہے کہ آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے سبھی سے کہ میرے گھر کے بازو ہی ٹاور ڈال رہے ہیں۔ ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ مجھے معلوم ہے کہ ریڈیشن سے بہت سائیڈ افیکٹس ہے پریگننٹ لیڈیز کے لیے، اولڈ پرسنس کے لیے، تو اسی لیے میری گزارش ہے کہ یہ ٹاور نہیں ڈالنا چاہیے یہاں پر۔ اور میری گزارش ہے کہ کے سی آر صاحب اور اسد الدین اکبر الدین صاحب سے کہ آ کر ایک بار دیکھیے، اور جو پرسن ڈال رہی ہے ان لوگ یہاں پر رہتے ہی نہیں، اسی لیے ان لوگ ڈال رہے ہیں۔ ان کی فیملی ممبرس رہتے تو معلوم ہوتا تھا ان کو تکلیف کیا ہے، ریڈیشن سے کتنے سائیڈ افیکٹس ہے۔ چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع ریلوے کالونی آؤٹ پوسٹ کے قریب جنگم مٹ اور دیگر علاقوں میں گھر گھر تلاشی مہم چلائی گئی۔ اس مہم کے دوران 31 ٹو ویلرز، 3 کاروں کو ضبط کیا گیا اور 7 روڈ شیٹرز کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ اس موقع پر ڈی سی پی ساؤتھ زون گجاراؤ بھوپال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آر این کالونی اور فلک نما ریلوے اسٹیشن کے قریب کمیونٹی کانٹیکٹ پروگرام منعقد کیا گیا۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب سنسان مقامات پر غیر قانونی سرگرمیوں کی اطلاع پر گاڑیوں کی تلاشی لی گئی۔ ریلوے اسٹیشن فلک نما اور اپو گڑا علاقوں کا بھی اس مہم کے دوران احاطہ کیا گیا۔ اس کا مقصد عوام میں بھروسہ پیدا کرنا، گانجے اور وائٹنر کا استعمال کرنے والوں کو قابو میں کرنا ہے۔ انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ گانجے سے متعلق پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اس موقع پر اے سی پی فلک نما محمد مجید، عبد القادر جیلانی ایس ایچ او چھتری ناکہ اور ان کی ٹیم بھی موجود تھی۔ فلکنما ڈویژن چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن کے آر این کالونی اور فلکنما ریلوے اسٹیشن کے بازو میں کمیونٹی کانٹیکٹ پروگرام لگایا گیا۔ اس میں پورے یہ جو پولیس اسٹیشن یا ریلوے اسٹیشن کے آس پاس میں جو آئسولیٹڈ پلیسز ہیں جہاں کچھ انلیگل ایکٹیویٹیز ہونے کی خبریں مل رہی ہیں، یہاں پہ پوری چیکنگ کی گئی اور وہیکلس کا بھی چیکنگ کیا۔ اس میں پورے 31 وہیکلس سیز کیے گئے، اس میں 2 آٹو اور 1 کار بھی ہے، اور یہاں پہ آس پاس میں 7 راؤڈیز کا چیکنگ کیا اور 31 دوسرے لوگوں کو بھی اس میں کیے۔ اس میں 5 سسپیکٹس ہے اور 2 سی ڈی سی ہے، اور اس میں ریلوے اسٹیشن اپوگوڑا فلکنما دونوں ایریا میں کیے۔ اس کا ہماری مقصد ہے کہ یہاں کے لوگوں میں بھروسہ دلائے کہ یہاں پولیس کی مدد ہوگی، اور یہ گنجا اور جو وائٹنرز کا استعمال کرنے والے لوگوں پر قابو رکھنا، اور عوام سے انفارمیشن دینے کا بھی ہماری گزارش ہے کہ ہم تلنگانہ اسٹیٹ کے پورے اسٹیٹ میں ایک گانجا کو پوری طرح سے اس کو واش آؤٹ کریں گے اور یہاں پہ 0 گانجا اسٹیٹ بنائیں گے۔ تھینک یو۔ حسین ساگر جھیل میں کار کے گر پڑنے کے نتیجے میں 3 نوجوان زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح کے اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق خیرتآباد سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوان کار میں افضل گنج جا رہے تھے کہ ایک نوجوان نے کار کا توازن کھو دیا اور یہ کار این ٹی آر پارک کے قریب فٹ پاتھ پر چڑھ گئی اور پھر پھسل کر حسین ساگر میں گر پڑی۔ اس حادثے میں 3 نوجوان زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس نے زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ یہ کار 4 دن پہلے ہی خریدی گئی تھی۔
تلنگانہ آرٹیسی نے حیدرآباد اور سکندرآباد میں پارسل چارجز کو کم کر دیا ہے۔ آرٹیسی نے یہ فیصلہ صارفین کے قریب تر ہونے کے مقصد سے کیا ہے۔ اس وقت طے شدہ چارجز پر نظر ثانی کرتے ہوئے کارپوریشن نے اعلان کیا کہ نئے چارجز فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ 1 سے 10 کلو کے پارسل کے لیے قبل ازیں وصول کیے جانے والے 80 روپے میں کمی کرتے ہوئے اس کو اب 55 روپے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح 11 سے 30 کلو گرام پر وصول کیے جانے والے 150 روپے کو کم کرتے ہوئے 90 روپے، 31 سے 51 کلو گرام پر وصول کیے جانے والے 225 روپے کو کم کرتے ہوئے 130 روپے، 51 سے 100 کلو گرام کے چارجز 300 روپے کو کم کرتے ہوئے 180 روپے کر دیا گیا ہے۔ آرٹیسی نے 500 گرام سے کم وزن والے پارسل کور کے چارج کو بھی کم کر کے 30 سے 15 روپے اور 501 کلو گرام سے کم وزن والے کور کے لیے 50 سے 25 روپے چارجز کر دیے ہیں۔ ضلع نرمل کے باسر ریلوے اسٹیشن پر بڑے پیمانے پر گانجا ضبط کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے نشہ آور اشیاء کی ریاست میں روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کے حصے کے طور پر پولیس نے گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے اس سلسلے میں چوکسی میں اضافہ کر دیا ہے اور بڑے پیمانے پر نشہ آور اشیاء جیسے منشیات اور گانجے کو مختلف مقامات سے ضبط کیا جا رہا ہے۔ آج سنبھل پور سے ناندیڑ جانے والی ناگاولی ایکسپریس ٹرین کی باسر کے قریب ریلوے پولیس نے تلاشی لی۔ اس تلاشی مہم کے دوران گانجے کا پتہ چلا۔ 5 لاکھ روپے مالیت کے 60 کلو گانجے کو اس تلاشی مہم کے دوران ضبط کیا گیا۔ ریلوے پولیس نے اس گانجے کو منتقل کرنے والے 4 افراد کو حراست میں لے لیا۔ మన బాసర రైల్వే స్టేషన్ అవుట్స్కట్లో గోదావరి దగ్గర సస్పియస్గా నలుగురు ఉమెన్స్ సస్పియస్ కనబడుతూ చెక్ చేశారు. ఎవరైనా అడిగితే వాళ్ళు సస్పియస్గా అటు ఇటు భయపడుతూ చెక్ చేస్తే వీళ్ళకి గంజా దొరికింది. వాళ్ళ కస్టడీ తీసుకొని వాళ్ళని ఈరోజు మేము పట్టుకున్నాము. సుమారుగా 60 కేజీల గంజాయి దొరికింది వాళ్ళ దగ్గర. సీజ్ చేశాము, రిమాండ్ చేసి కోర్టు ముందు కొట్టాము. گنٹور پولیس سے وابستہ 2 ملازمین پولیس نے 3 افراد کو نہر سے بچایا۔ ایس پی وشال گنی نے ان 2 ملازمین پولیس کی بروقت کوشش اور بہادری کی ستائش کی۔ پولیس ملازمین نے بچائے گئے نوجوانوں کو پولیس اسٹیشن منتقل کیا، جہاں ان کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ ان نوجوانوں کے والدین نے دونوں کی ستائش کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ضلع کاماریڈی میں ایک انتہائی انوکھا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک ڈاکٹر کی موت ہو گئی جو دل کا دورہ پڑنے والے مریض کا علاج کر رہا تھا۔ ضلع کے گاندھاری منڈل کے حجل تانڈا سے تعلق رکھنے والے شخص کو سینے میں درد کی شکایت ہوئی۔ اس کو اس کے رشتہ داروں نے علاج کے لیے نرسنگ ہوم سے رجوع کیا۔ مریض کا علاج کرنے والے ڈاکٹر لکشمن کا بھی اسی دوران قلب پر حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر کی موت ہو گئی۔ اسی دوران مریض کو دوسرے ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا تھا کہ اس کی بھی موت ہو گئی۔ دھان کی کاشت کو روکنے کے لیے ریاست میں حکومت کی جانب سے تمام طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دھان کے بیج فروخت نہ کرنے کمپنیوں کو انتباہ دینے کے بعد ریاستی حکومت نے دھان کی کاشت کے لیے پانی سربراہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آبی پروجیکٹس کے قریب دھان کی کاشت میں بڑے پیمانے پر کمی لانے کے بھی اقدامات کیے گئے ہیں اور متبادل فصل تیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نومبر کے دوسرے ہفتے میں ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے۔ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں اس میں مکمل طور پر وضاحت کے سامنے آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کھمم ضلع میں بس الٹ گئی۔ اس حادثے میں 10 مسافرین زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے تلاڈا منڈل کے امبیڈکر نگر میں آج صبح کی اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب کوتاگوڑم بس ڈپو سے تعلق رکھنے والی آرٹیسی بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ بس الٹ گئی۔ یہ بس کوتاگوڑم سے حیدرآباد کی سمت جا رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے وقت بس میں 30 مسافرین سوار تھے، تاہم ان میں سے 10 زخمی ہو گئے۔ ایس او ٹی پولیس نے کوکٹ پلی میں ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے ریو پارٹی کا پتہ چلایا۔ پولیس نے 44 نوجوانوں کے بشمول 2 زنخوں کو بھی حراست میں لے لیا۔ ان کے قبضے سے شراب کی بوتلیں اور دوسری اشیاء ضبط کی گئیں۔ یہ نوجوان اس طرح کی پارٹی
ہر ہفتہ منعقد کرتے تھے۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ پکڑے گئے افراد ہم جنس پرست ہیں۔ ملون و بدبخت وسیم رضوی کے خلاف تعمیر ملت کی جانب سے اردو مسکن خلوت میں جلسہ منعقد کیا گیا، جس کی صدارت صدر تنظیم ضیاء الدین نیر نے کی۔ اس موقع پر جلسے میں شریک سرکردہ علماء کرام و مشائخین عظام نے اس ملون کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ السلام علیکم۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کی جانب سے آج وسیم رضوی جو دنیا کا سب سے بڑا لعنتی شخص ہے، جو ہر تھوڑے دن کے بعد کچھ نہ کچھ مسئلے کھڑے کرتا ہے، پہلے اس نے صحابہ کرام کے خلاف، اہل بیت اطہار کے خلاف، خلفائے راشدین کے خلاف، پھر قرآن مجید کے خلاف، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے کتاب لکھی ہے۔ یہ بڑا ملون ہے، یہ بات ساری دنیا واقف ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ایسے دنیا میں کئی واقعات ہوئے کہ سینکڑوں مرتبہ مسلمانوں نے اپنے جانیں دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ آنے نہیں دی۔ آج یہ جلسہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملعون کو ہم حکومت سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس کو فوراً گرفتار کیا جائے، اس کے خلاف سخت سے سخت سزائیں دی جائے۔ یہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں نے اپنے جذبات کو روک رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کل ایک اعلان ہوا، ہزاروں لوگ روڈوں پر نکل گئے۔ اگر تعمیر ملت کوئی بڑی جماعت اعلان کرتی ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ پورے ہندوستان میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ نکل جائیں گے، اور حکومت بھی وسیم رضوی کو نہیں بچا سکے گی۔ ایسا وسیم رضوی کا حشر ہو سکتا ہے۔ ہم یہی حکومت سے نمائندگی کر رہے ہیں کہ اس بدبخت کو فوراً گرفتار کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام بدبختوں کو بھی جس کو اس کے پروگرام رکھ رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، وہ بھی یہ سوچ لے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلنے والا ہے۔ اگر آج اس بات پہ کو روکا نہیں جائے گا تو اگر ہندوستان میں دوسرے مذاہب کی بھی عزت و احترام نہیں رہے گا، بلکہ ہندوستان میں ایک انتشار کی کیفیت رہے گی، اور جو ہندوستان گنگی جمنی تہذیب کا لمبردار ہے، جہاں خلوص و محبت ہے، بھائی چارگی ہے، وہ بھائی چارگی کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہم یہی بات حکومت سے بات کر کے نمائندگی کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایکشن میں آنے سے پہلے، مسلمان جوش جذبے میں آنے سے پہلے وسیم رضوی بدبخت کو گرفتار کیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، جس کی مثال بنے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہندوستان میں جو بھی مذہب ہے اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ کل جماعتی جلسہ ہے۔ شیعہ عالم دین جناب تقی رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ ہے، مہدی عالم دین مسعود حسین مفتدی ہمارے ساتھ ہے، مشائخین عظام ہمارے ساتھ ہے، اہل حدیث کے اور جمعیت العلماء کے تمام علماء اکرام یہاں تشریف لائے ہیں، قائدین تشریف لائے ہیں، اور سب کا مقصد ہے جہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے قوم و ملت میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، اور قوم و ملت آگے بڑھ کر جو بھی اس کے خلاف، آپ دیکھ کو یاد ہوگا کہ سلما نسرین کے وقت بھی پورے علماء اکرام پورے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو گیا تھا۔ سلمان رشدی بدبخت کے وقت بھی مسلمان ایکشن میں آئے تھے۔ اب ہم یہ ہندوستان کا رہنے والا ہے، ہندوستان کی حکومت سے، قانون سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اس کو سخت سے سخت سزا دیں۔ لاڑ بازار علاقے میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ہفتے کی رات تقریباً 10:30 بجے کے قریب لاڑ بازار میں واقع مبارک محل میں کپڑوں کی دکانات میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے ساتھ ہی مقامی افراد اور تاجرین نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی، اور اس بات کی اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کے عہدیدار وہاں پہنچ گئے اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں کپڑے کی 2 دکانات جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئے اور ایک دکان کو معمولی نقصان پہنچا۔